السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہے، کوئی کام کی روٹین بھی نہیں ہے، کوئی خاص ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ روٹین وغیرہ میری نارمل ہی ہے۔ تو میں نے آج کرنے تھے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس، تو میں نے سوچا چلو کپڑے پریس کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کی تھوڑی سی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ شادی سے پہلے میری لائف کیسی تھی، میں نے کیا اسٹرگل کیا اور میں نے کیا کچھ اچیو بھی کیا اپنی لائف میں، اور کیسے میں نے سروائیو کیا۔ تو بیسیکلی میں سندھ سے ہوں، اب میری شادی پنجاب سائڈ ہوئی ہے، خانپور سٹی کے آگے جیٹھا بھوٹا سٹی ہے، وہاں پہ چھوٹا سا سٹی ہے یہ۔ تو شادی سے پہلے یعنی کہ میں نے انٹر کیا ہوا ہے، افرا بانو میرا نیم ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جتنے میرے سبسکرائبر آلموسٹ ہیں وہ تو جانتے ہی، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی ایک یہ اسپیشل ویڈیو اور کچھ تھوڑے سے میسیج میں دینا چاہوں گی سب کو اینڈ میں، کہ میں نے 5 کلاس میں تھی تو میری بڑی سے چھوٹی والی جو سسٹر ہیں وہ نرسنگ کے لیے چلے گئی، تو پھر میری بڑی آپی ہوتی تھی گھر پہ، میں اور میری بڑی آپی، میرا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی ویسے بھی کام پہ تھا، ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں۔ 2 میری سسٹر جو ہیں وہ اسٹاف نرس ہیں، آگے BSN کی اسٹڈی وہ کنٹینیو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو میری جو بڑی سے چھوٹی والی سسٹر ہے نا، وہ چلے گئی تھی نرسنگ کے لیے۔ پھر میری بڑی والی جو سسٹر ہے سلائی وغیرہ کرتی تھی، اسکول میں بھی پڑھاتی تھی، ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، کڑھائی بھی کرتی تھی، گھر کے بھی کام کرتی تھی۔ ماما میری شروع سے ہی ایک پیشنٹ ہے، شروع سے ہی وہ بیمار رہتی ہیں تھوڑی بہت۔ تو میری جو بڑی سسٹر ہیں کپڑے سلائی کرتی تھی، اس لیے پھر وہ تھوڑا بہت جو گھر کا کام ہوتا تھا وہ مجھے کہہ دیتی تھی کہ تم یہ کر دو، برتن دھو دو، آٹا گوندھ دو، یہ وہ۔ پہلے تو صرف یہ نارمل ہی تھا، بٹ جب میں 6 میں ہوئی تو پھر میری بڑی سسٹر بھی نا وہ چلے گئی نرسنگ کرنے کے لیے، پھر میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ نہ ددیال کہیں آنا جانا تھا ہمارا اتنا، نہ ہی ننیال میں آنا جانا تھا اتنا، بالکل اکیلی تھی، کام نہیں کرنا آتا تھا۔ میں وہ بندی تھی کہ میری سسٹر جو ہیں، میری بڑی سسٹر ہی میرا ریڈی کرتی تھی اسکول کے لیے، انہوں نے ہی سب کرنا ہے، تیار کرنا ہے، کہیں آنا جانا، کام کیا مجھے ذرا سا بھی نہیں علم تھا کہ کام کیسے کرتے ہیں، بٹ میں شروع سے ہی نا، ایک ہوتا نا شارپ مائنڈڈ بندہ جو ہوتا ہے، میرا وہ ذہن تھا شروع سے ہی۔ تو میں نے چلیں جی، میری سسٹر تو چلے گئی تھی، پھر میری ماما جو ہیں وہ بالکل چارپائی پہ تھی، تب بالکل نہیں وہ کام کر سکتی تھی، بہت ہی کم جسے کہہ لینا، بس ان کا ایک یہ تھا کہ وہ کھانا پینا کرتی تھیں، کھاتی پیتی تھی اپنے لیے، تھوڑا بہت نہا لیا دھو لیا، بس اتنا ہی۔ میری ماما بیمار تھیں، وہ تو میری سسٹر والے انہوں نے نرسنگ کی، پھر انہوں نے میری ماما کا علاج کروایا، تو آج ماشاءاللہ سے میری ماما چل پھر سکتی ہیں، کھا پی سکتی ہیں، اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، مطلب کہ میری ماما پہلے سے بہت بہتر ہو گئیں۔ تو پھر میں اکیلی تھی، مجھے اسکول بھی، جب میں 6 میں ہوئی تھی تو اسکول بھی جانا تھا، گھر کے کام بھی لازمی کرنے تھے بھی میں اکیلی، اور میرا ہیلپ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، واحد میرے بابا تھے جو مجھے سبزی بھی بنا کے دیتے تھے، اور پھر جو ہے وہ مجھے بتاتے بھی تھے ایسا کرو یا ویسا کرو، برتن دھو دینا، میرے بابا میرے سارے کام کرواتے تھے میرے ساتھ، اور میری جو ریلیٹیو ہیں کچھ جن کو پتہ چلا ان چیزوں کا، ہنستے بھی تھے، میری کزنس میرا مذاق بناتی تھی، کہتی تھی ہم تو باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، تم کام کر رہی ہوتی ہو، یہ ہے تو وہ ہے، مطلب بہت زیادہ کسی نے کوئی ہیلپ کرنے کے بجائے اور موٹیویٹ کرنے کے بجائے مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے تھے کہ تمہاری بہنیں وہ تو پڑھ رہی ہیں، تم سے کام کروایا جاتا ہے گھر کا، یہ وہ، مطلب ایسی بہت ساری باتیں۔ کبھی کبھی تو ذہن میرا بہت خراب ہو جاتا تھا کہ وہ تو پڑھ رہی ہیں، میں کیا کر رہی ہوں، میں گھر کے کام کرتی ہوں۔ چلیں جی، اسی طرح کام کرتی گئی، مجھے کام تھوڑا بہت آتا گیا، جو بندہ ایک دن میں مشین لگا کے کپڑے دھو لیتا ہے، میں 2 دن 3 دن لگی رہتی تھی، مجھے نہیں آتا تھا کرنا، اور یہ سارے کام، گھر کے کام، صفائی ستھرائی، یہ ساری چیزیں۔ تو میں بچپن میں نا گڑیا کے ساتھ بہت کھیلا کرتی تھی، کافی بڑی ہو گئی تھی میں تب تک گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، باقاعدہ میری گڑیا کا گھر تھا، فریج، اور جو چیزیں بناتے ہیں، جیسے میں سب بڑوں کو دیکھتی نا کہ ہمارے گھر میں پیٹی ہے، صندوق ہے، اس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں، اس کے شاڑے بھی ہوتے ہیں، اور بیڈ شیٹ ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، اس طرح سیٹ بنائے جاتے ہیں، میں نے وہ سب کرنا، اور میں نے کپڑوں سے جو ہے وہ صوفے بنانا، مطلب میرا پورا گڑیا کا ایک گھر ہوتا تھا۔ اور میں شروع سے ہی، میں نے جب سلائی سیکھی نا، تو میں نے کسی سے بھی نہیں سیکھی تھی، میں نے سلائی بھی خود ہی سیکھی، خود ہی سٹارٹ کیا میں نے۔ اس کے بعد میں پوزیشن ہولڈر رہی ہوں، میں 8 تک پوزیشن ہولڈر رہی ہوں ماشاءاللہ سے، میں نے کوئی بھی، کہتے ہیں نا کہ خاص طور پہ ٹیوشن لینا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں، جب میری سسٹر والے چلے گئی تھی میں کہیں بھی ٹیوشن وغیرہ پھر نہیں جاتی تھی، 2-3 بار گئی، میں اور میرے بھائی جاتے تھے، پھر
کم ہو گئے. پھر جب میں 9th میں ہوئی تب مجھے ہوا احساس کہ نہیں اب ہائر اسٹڈیز ہیں تو پھر ابھی مجھے کرنا ہے, ٹیوشن لازمی چاہیے. مجھے یہ ہوتا تھا مجھے اسکول بھی جانا ہے, مجھے اچھی اسٹڈی کرنی ہے, مجھے کھیلنا بھی ہے, مجھے کام بھی سیکھنے ہیں سارے. میں نے سب کیا, میں نے سلائی بھی سیکھی, کڑھائی بھی سیکھی, میں نے اپنے گھر کے سارے کام سیکھے بغیر کسی کی ہیلپ کے, اپنی امی سے پوچھ کے, میرے اپنے ابو جی سے پوچھ کے. میرے ابو جی نے ہی ہیلپ کی تھی, میرے ابو ہی بتاتے تھے یہ کرو وہ کرو, یا اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میری امی بیمار ہوتی تھی تو مطلب آپ ہی والے پہ چلے گئے تو مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں نے سالن کس طرح بنانا ہے. مجھے آلو تک نہیں بنانے آتے تھے. ہمارے حالات ایسے ہوتے تھے, میں ذرا بھی اب شرم محسوس نہیں کروں گی اس بات کو لے کر کہ ہمارے حالات ایسے ہوتے تھے کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بچت کروں, اور میں نا آلو میں پانی ڈال کے نا پتیلی میں بہت سارا پانی ڈال کے, مجھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ تھوڑے سے ہی گل جائیں گے, تھوڑے پانی سے یہ, یا پھر اس کو گلانا ہے تو یہ بھاپ سے بھی گل جائیں گے. نہیں ہوتا تھا, پانی ڈالتی تھی, اپنے ابو کو ہنس ہنس کے بتاتی تھی, بنا کر کھلاتی تھی, کہتی تھی بابا دیکھو میں نے گھی کے بغیر میں نے سالن بنایا. اور ایسا تھا ہم نے ایسے بھی دن دیکھے ہیں. میری سسٹر دونوں وہاں باہر پڑھائی بھی کرتی تھی, ان کو یہ بھی گھر کا بھی ہوتا تھا. انہوں نے باہر رہ کر اسٹرگل کی اور میں نے گھر پہ رہ کر اسٹرگل کی. آج میں جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں, اور اگر وہ آج جو بھی ہیں میری سپورٹ کی وجہ سے. میں گھر پہ ہوتی تھی, وہ باہر رہ کے اسٹرگل کرتی تھی, میں گھر میں رہ کے اسٹرگل کرتی تھی. بہت لوگوں نے تنگ کیا, بہت باتیں کی امی ابو جی کو, کیوں بیٹیوں کو گھر سے, 2 بیٹیاں گھر سے باہر بھیجتی ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا جی, ایسے چلتے چلاتے سارا کچھ میں نے سیکھ لیا. اچھی کوکنگ کرنا, اچھی اسٹچنگ کرنا, گھر کو اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین رکھنا, لوگ تعریف کرتے تھے. اور بہت ساری باتیں بھی سناتے تھے کہ وہ باہر پڑھ رہی ہیں, تم گھر میں رہتی ہو. تو میری اسکول فرینڈس, میں کبھی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچی تھی. میرے ابو نے اسکول میں جا کر بات کی تھی کہ میری بیوی بیمار ہے اور میری بیٹی کام کر کے آتی ہے تو یہ اسمبلی کے بعد ہی آئے گی. یعنی کہ جب سردیوں میں 9 بجے اسکول کی ٹائمنگ ہوتی تھی, اسمبلی کے بعد 9 بجے ٹیچرس جو ہے نا وہ کلاس میں آتی تھی, تو میں 9 بجے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچتی تھی. یعنی کہ ٹیچر کے آنے سے پہلے, کبھی ٹیچر آ بھی چکی ہوتی تھی, پر ان کو میری پرابلم کا پتہ تھا, اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ لائق بچی ہے, تو اسی لیے وہ کچھ نہیں کہتے تھے. میں نے اپنی اسٹڈی اس طرح کمپلیٹ کی, کبھی میں نے اسکول سے چھٹی نہیں کی, کبھی بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے نہیں جانا, یا پھر میری جو ہے بک کاپیز فیئر نہیں ہیں, یا مجھے کچھ یاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا, میرے گروپ کی وہ ساری لڑکیاں ہی ایسی تھیں. 3-4 میری فرینڈس ایسی تھیں وہ جو گھر میں اسٹرگل کرتی تھی, اسٹڈی بھی اچھی کرتی تھی, اور اسکول میں بھی ان کا اچھا تھا ہر چیز, اسٹڈی میں اور ویسے بھی ہر چیز نا. یعنی کہ صرف میں نہیں تھی میری کلاس میں, جو میرے گروپ میں تھی 3-4 لڑکیاں, وہ بھی ماشاءاللہ سے ایسی تھی. کوئی اپلک کرتا تھا, کوئی کڑھائی کرتی تھی, اور کوئی جو ہے وہ اپنے گھر میں یہ ہیلپ کروا رہا اپنی امی ابو جی کی, کوئی یہ کر رہا ہے تو کوئی وہ کر رہا ہے. تو یہی کرتے کراتے میرا ہو گیا, انٹر کلیئر ہو گیا. انٹر نہیں, فرسٹ ایئر میں جب ہوئی تو مجھے نا شروع سے شوق تھا میک اپ کا, بہت شوق ہوتا تھا میک اپ کرنا, اچھا ڈریس اپ اور اچھی ڈریسنگ یہ وہ. تو جیسا کہ میں نے بتایا, میں نے کسی سے بھی نہیں سیکھی سلائی کے بارے میں آپ کو اس پہ بھی بہت اچھی اسٹوری ہے. میں نے کیسے سلائی اسٹارٹ کی, کیسے سیکھا, میں نے کتنے پیسوں سے سوٹ سلائی کرنا اسٹارٹ کیا, وہ میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی, شیئر کروں میں آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے اچھا لگے گا میری وجہ سے اگر کوئی موٹیویٹ ہوتا ہے, یا میری باتوں سے کوئی موٹیویٹ ہوتا ہے, یا پھر میری اسٹوری سن کر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بندی کر سکتی ہے اتنے اس میں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. پھر کیا ہوا, مجھے شوق تھا میک اپ وغیرہ کا نا. میں جب فرسٹ ایئر میں ہوئی نا تو اسکول جانا بند کر دیا, کیونکہ وہاں پہ اسکول میں اسٹڈی نہیں ہوتی تھی, تو ہم پرائیویٹ اسٹڈی کرتے تھے. تو پرائیویٹ ہی ہمیں اتنی اچھی اسٹڈی مل جاتی تھی, اسکول جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی, کیونکہ فضول میں گھوم کر آ جانا ہوتا تھا اسکول میں. ٹیچر جو ہوتی ہیں, میں باقاعدہ طور پہ بولوں گی, ٹیچر جو ہوتی تھیں وہ آتی ہی نہیں تھی کلاس میں. اگر پیریڈ لینا تو باہر آ کر لے لو, چاہے میری یہ ویڈیو ان تک پہنچ ہی کیوں نہ جائے, میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں. اور مجھے ابھی بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوگی, وہ میری ٹیچر ہیں یا کچھ بھی ہے. جو ٹیچرز اچھی تھیں, جو نہیں اچھی تھیں وہ نہیں تھیں, ابھی تک نہیں وہ اچھی بن پائیں.
ٹھیک ہے، تو وہ گئی ہیں بھائی باہر آ جاؤ پیریڈ لے لیتے ہیں، مطلب کوئی سیریس نہیں تھا اتنا. اور اسکول کوئی بند ہم جاتے ہی نہیں تھے، پرائیویٹس ہم نے اسٹڈی کی، پھر پیپر دیے سال بعد جا کر، جو کہ سندھ میں موسٹلی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. ابھی کچھ امپروومنٹ آئی، ابھی اچھی اسٹڈی ہوتی ہے اسکول میں نا. ابھی تو میں بھی دیکھ کے حیران ہوں کہ ماشاءاللہ سے سر آ چکے ہیں وہاں پہ ہمارے اسکول میں، اور اچھی ٹیچرز اور نیو آئی ہیں. تو چلیں جی، جب فرسٹ ایئر میں ہوئی تو میک اپ کا شوق ہوا، اور جب بھی اسکول میں فنکشن ہوتا تھا نا تو میرا یہی ہوتا تھا کزن کو میک اپ کرو، اس سے میک اپ کرو، فرینڈس کو بھی بلا لیتی تھی اپنے گھر پہ کہ مجھ سے میک اپ کر کے نا پھر ہم اکٹھے جائیں گے. میں سب کو میک اپ کیا کرتی تھی. تو پھر میں نے اپنے گھر میں بات کی کہ نا، ہاں نہیں، میری جو بڑی سسٹر ہے نا، سب سے بڑی سسٹر، انہوں نے نا تب تک، جب میں فرسٹ ایئر میں ہوئی تھی تب تک ان کی نا ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی میری دونوں سسٹر کی. پہلے چھوٹی سسٹر گئی تھی تو چھوٹی کی کمپلیٹ ہوئی، بڑی سے چھوٹی والی جو ہے نا تو ان کی کمپلیٹ ہوگی، وہ کراچی چلے گئی، وہاں پہ وہ جاب کرنے لگی. دین اس کے بعد میری بڑی سسٹر کی کمپلیٹ ہوگی سال بعد، وہ بھی کراچی چلے گئی، وہ بھی کرنے لگی، جاب کرنے لگی، دونوں جاب کرنے لگی. پھر اس کے بعد میری بڑی سسٹر کو شوق ہوا میک اپ اس کا سیلون کا سیکھنے کا نا، تو انہوں نے ایسے نارملی کسی سیلون میں نا لے لیا، ایڈمیشن لے لیا اور وہیں سے سیکھنے لگ گئے. بٹ سرٹیفکیٹ نہیں لیا، تھوڑا بہت انہوں نے وہیں سے سیکھا. جب انہوں نے سیکھا تو میرے دل میں آیا کہ وہ سیکھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتی. پر میں اب سیکھوں کہاں سے، جہاں پہ میں جس سٹی میں رہتی تھی پٹیدن، ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹا سا سٹی ہے، وہاں پہ سب ایویں ہی ہیں. سیدھی سی بات ہے، کسی کا کام اچھا نہیں لگتا تھا کسی کا. اس سے پہلے ہم کبھی سیلون میں گئے بھی نہیں تھے، کبھی نہیں گئے تھے. تو پھر ایک کا سنا تھا جن سے میں نے سیکھا، پھر ان کا سنا، کسی نے بتایا کہ یہ یوں آئی ہیں اپنے سٹی میں، کراچی سے سیکھ کے آئی ہیں وہ. پھر وہاں پہ امی میری گئی، وہاں پہ بات کی میری امی نے، میرے ابو نے اجازت دی تھی، چلو ٹھیک ہے سیکھ لے کوئی بات نہیں. وہاں کی اجازت دیتی، پھر میں گئی سیکھنے کے لیے وہاں پہ ان کے پاس. انہوں نے مجھے پریکٹیکلی تو اچھا سکھایا، لیکن میرے پاس کوئی تھیوری نہیں تھی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا. مطلب ایویں سمجھو میں بھی لوکل ٹمکڑی جسے کہتے ہیں نا ٹمکڑی، وہی تھا. جیسے وہاں پہ سب نے کھول رکھا تھا سیلون. کسی کے پاس بھی نا پٹیدن میں کسی کے پاس گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی ڈپلومہ نہیں ہے، سوائے ایک میں ایسی بندی ہوں واحد جو کراچی سے سندھ ٹیکنیکل سے ڈپلومہ لے کر آئی ہوں. میرے علاوہ کوئی بھی ایسی بندی نہیں ہے وہاں پہ. میں نے کسی کے سیلون میں بھی نہ ہی سنا ہے اب تک کہ کسی نے کوئی ڈپلومہ لگایا ہوگا. وہی ایک 6 منتھ کا شارٹ کورسز یا پھر بیسک جو ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ تھا. دین ٹھیک ہے، چلے جی. پھر میں سیکھنے کے لیے گئی، تو جب میں نے وہاں پہ سیکھنا اسٹارٹ کیا تھا نا تو کوئی میری ماڈل نہیں بنتا تھا. سب باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اپنی امی کو لے جاؤ، اپنی امی کے یہ کر دو، اپنی امی کے وہ کر دو. تو کوئی کہتا تھا کہ ہمارے بال خراب ہو جائیں گے، ہمارا فیس خراب ہو جائیں گے. بھائی میں نے اپنی ٹیچر کے انڈر آبزرویشن کام کرنا ہے تو میں کیوں خراب کروں گی کسی کا کچھ. ایسے کوئی دوستیں تھیں وہ چلے بھی گئیں. کسی کا کام تھوڑا صحیح کیا، کسی کا تھوڑا سا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں. پر میں نے جتنا سیکھا وہاں تک بھی اچھا سیکھا. مطلب بہت مجھے مشکل ہوئی، ماڈل نہیں ملتی تھی، کبھی رو کر واپس آ جاتی تھی، کبھی کہتا تھا کہ ہاں چلیں گے. جب لینے جاتی تھی تو کوئی چلتا نہیں تھا. کبھی امی جی چھوڑ کے آتی تھی، کبھی لے کر بھی آتی تھی، کبھی بھائی لے کر آتا تھا، چھوڑ کے بھی آتا تھا. ماحول ایسا نہیں تھا، اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں تھے تب. لوگ تنگ کرتے تھے نا کہ 2 بیٹیاں گھر سے باہر بھیجتی ہیں اور اب اس کو یہاں پہ چھوٹ دے رکھی ہے، پارلر کا کام سیکھ لیں، یہ بھی کوئی کام سیکھنے والا ہے. بہت زیادہ باتیں. ابھی بہت مائنڈ لوگوں کا چینج ہوا ہے. میں نے فرسٹ ایئر میں سٹارٹ کیا تھا، 6 مہینے میں نے کیا، میرا کمپلیٹ ہوا. بٹ میک اپ اچھا نہیں تھا، مجھے نہیں پسند آیا. میں نے ان کے میک اپ اسکپ کیا. پھر میری مامی لگتی ہیں، ان کا خود کا سیلون ہے بیا روڈ میں. پھر میں ان کے پاس گئی 10 دن، میں نے ان کے پاس لگایا. پھر تھوڑا بہت میرا ہاتھ سیٹ ہوا، مجھے اچھا لگا. پھر جو میں نے برائڈ بنائی تھی نا، جو میں نے برائڈ بنا کے اپنی اسی ٹیچر کو دکھائی جس سے میں نے سیلون کا سیکھا، تو انہوں نے دیکھ کر تعریف تو نہیں کی، کہتی میرا تو یہ میک اپ نہیں. مجھے ان کا میک اپ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. ابھی تک آج تک وہ جو ٹیچر ہے نا، انہوں نے میرے میک اپ کی ابھی تک تعریف نہیں کی. حالانکہ پورے پٹیدن میں یہ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، میرے پاس جتنے کلائنٹ آتے رہے ماشاءاللہ سے، میرا جتنا سیلون چلتا رہا نا. پٹیدن ایک چھوٹا سا سٹی ہے، جو لوگ نہیں جانتے، تو جو جانتے ہیں وہ تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے وہاں سے اور وہاں کے لوگوں کی ذہنیت سے
کہ کس طرح حقیر سمجھا جاتا ہے وہاں پہ. اکثر فیملیز ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو بہت زیادہ اس طرح سمجھتے ہیں، اور اکثر فیملیز ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور جو سپورٹ کرتی ہیں نا فیملیز، وہ بری ہوتی ہیں. وہ دنیا کی نظر میں سب سے بری فیملی وہی ہے جو اپنی بیٹی کو سپورٹ کرے گا. وہ بندہ سب سے برا باپ کہلایا جائے گا جو اپنی بیٹی کو سپورٹ کرے گا. نہ ہمارے ددیال میں سے کوئی سپورٹ ہی، نہ ہمارے ننیال میں سے کوئی سپورٹ ہی. سپورٹ کیا پیسوں کی تھوڑی ہوتی ہے، زبان ہی نہیں رکتی تھی، کسی کی بھی زبان نہیں رکھتی تھی. میں چاہتی ہوں میری ویڈیو یہ آج نا ان سب تک پہنچے. پتہ نہیں یہ میرا کوئی غصہ ہے، آج کسی اور کا غصہ کسی اور پہ نکل رہا ہے، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے. بس میں تھا آج میرے دل میں کہ میں شیئر کروں اپنی نا لائف کی چھوٹی سی سٹوری نا، جو کہ ہر ٹائم کوئی بندہ یہ کہہ دیتا نا کہ آپ اتنے پیسے لیتی ہو، یہ کام میں کم کر دو. کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آ جائے نا جس نے مجھے پاسٹ میں تنگ کیا ہو اور ہوٹنگ کی ہو اور اس طرح کی باتیں کی ہو کہ جو ہے وہ آپ اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، یہ کام ہے یا وہ کام ہے. آج وہی لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کبھی ہمیں باتیں کیا کرتے تھے، وہی لوگ میرے پاس آتے ہیں. اور الحمدللہ سے اب وہ لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی عزت دے کر بات کرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہے. میں کہتی ہوں پیسہ بولتا ہے، غرور نہیں ہے پیسے کا، پر پیسہ بولتا ہے. پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہاں پہ 6 منتھ لگایا پٹیدن میں. پھر اس کے بعد مجھے میک اپ اچھا نہیں لگا. دین میں نے جیسا کہ بتایا مامی کے پاس گئی، انہوں نے مجھے کلاس دی. 10 دن میں ان کے پاس رہ کے آئی، انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے سکھایا، بہت اچھے طریقے سے سکھایا. پھر میں نے آ کے برائڈ بنائی. پھر مطلب میں نے وہاں جہاں سے سیکھا ہے نا، میں نے 6 منتھ کا کیا تھا اپنی سٹی سے. وہاں سے میری جان چھوٹی. ٹھیک ہے، میں نے برائڈ بنا کے دکھا دی. انہوں نے باقاعدہ میری برائڈ کی پکچر لی، پر وہ استاد ہی کیا جو بچے کی حوصلہ افزائی نہ کرے. الٹا یہ کہے، آئی بروز پکڑ کے یہاں سے پکڑ کے یہ تو وہ یہ مانتی ہوں میں، مسٹیکس ہوتی ہیں. بندہ جب سیکھتا ہے نا مسٹیک ہوتی ہیں، بٹ تھوڑا سا اپریشیٹ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اتنا بھی نہ کرے. مجھے میرے کام پہ پورا وہ تھا ٹرسٹ اس ٹائم تک بھی. میں پکچر شیئر نہیں کر سکتی ہوں اس برائڈل کی. اس ٹائم بھی میں نے بہت اچھی برائڈل کی تھی. آج اگر وہ بندی میری ویڈیو دیکھ رہی ہوگی نا، مجھے پتہ ہے کہ وہ میری ویڈیو دیکھتی ہے، تو مجھے ضرور کمنٹ کرے گی کہ میں نے اس ٹائم اسے کتنا اچھا ریڈی کیا تھا. اچھا 6 منتھ لگایا، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا، میک اپ اچھا نہیں تھا. پھر میں نے یہی کہا، ضد کی کہ مجھے کراچی بھیجیں، میں نے سیکھنا ہے مجھے کراچی. بس مسئلہ یہ تھا کہ میری امی جی کے پاس کون رہے، امی کے پاس کون رہے. امی بیمار رہتی ہے، امی بیمار. وہاں پہ تھوڑی امی ریکور بھی ہوئی تھی. امی گھر کا کام بھی کر لیتی تھی. جب میں نے سیلون جانا سٹارٹ کیا تھا نا، میری امی تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی. لیکن کہتے میرے ابو جی نے اتنی سپورٹ کی. والدین کی کہتے ہیں نا قدر شادی کے بعد ہوتی. اب وہ چیزیں مجھے یاد آتی ہیں نا تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی اس طرح نہیں کر پائے جس طرح کرنی چاہیے. ایک محبت، عزت، وہ چیزیں ہوتی ہیں نا. اب فیل ہوتا ہے کہ ہم کاش کہ وہ ٹائم ہے نا واپس لے آئیں، پر وہ ٹائم گزرا ٹائم کہتے ہیں نا کبھی واپس نہیں آتا. میرے ابو نے اتنی ہیلپ کی. میرے ابو نے برتن دھونے، میرے ابو نے جھاڑو لگانا، میرے ابو نے پوچھا کرنا. مجھے ذرا شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے بات بتاتے ہوئے. مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بابا جو ہیں وہ ایسے تھے. میرے بھائی بھی سپورٹیو ہیں، میری مدر سپورٹیو ہیں. میری مدر واحد دنیا کی وہ ہیں خاتون، دوست کہہ لے، سہیلی جو ہوتا ہے نا، ایک ورڈ سہیلی، جو سچے والی سہیلی ہے نا، میں کہتی ہوں وہ میری ماں ہے، وہ میری بہنیں ہیں. سب سے بیسٹ فرینڈس دنیا میں نا وہ میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، جن کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں. پھر مجھے کراچی میرے بھائی کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوگی، بس یوں ہی لکیلی میں کراچی چلے گئی. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا مجھے کراچی میں نا میمن فاؤنڈیشن میں نا چھوڑ کے آیا. وہاں پہ سکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تھوڑا سا پتہ چلا. پہلے میری سسٹر گئی، ایڈمیشن لیا. پھر جب میری فرسٹ کلاس تھی میرا بھائی چھوڑ کے آیا تھا، اور میں فرسٹ ٹائم ہی گئی تھی. اور جب میں نے واپس آنا تھا بارش ہو رہی تھی، تو میں نے کہا مجھے رستہ پتہ ہے، تھوڑا بہت بتا تو بس آئے گی. تو انہوں نے بتایا یہ والی بس آئے گی، وہ والی بس آئے گی، اس پہ بیٹھنا نہیں تو رکشہ کروا. میں نے رکشہ کروایا. جتنے پیسوں میں مجھے چھوڑ کے آئے تھے نا، اس سے کم پیسوں پہ میں نے رکشہ کروایا. اور پھر میں اپنے گھر واپس آئی جہاں پہ ہم کراچی میں رہتے تھے. کراچی میں میری پہلی چھوٹی بہن گئی، بڑی بہن گئی، دن بڑا بھائی گیا، پھر میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں چل گیا. آخر میں بھی وہاں چلے گئی میں لکیلی یوں کہ میرے بھائی چھوٹے کی طبیعت خراب تھی. اس نے کہا کہ میری بہن کو بھیجو، مطلب میرے نام پہ، کہ اسے بھیج دو، افرا کو بھیج دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں وہاں پہ گئی، یقین کریں میرا بھائی ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہم بہن بھائیوں نے وہاں پہ بھی بہت اسٹرگل کی.
پھر میں نے اور میری بڑی سسٹر نے، میری جو بڑی سے چھوٹی والی سسٹر ہے وہ کام کیا کرتی تھی، ڈیوٹی پہ بھی جاتی تھی، کام بھی کرتی تھی، ڈبل ڈیوٹیاں بھی کرتی رہی ہیں میری دونوں سسٹر. اور پھر میں اپنی بڑی سسٹر کے ساتھ مل کے کپڑے سلائی بھی کرتی تھی. پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا، پھر میں نے وہاں سے کلاسز لی، میں نے شارٹ کورسز کیے 2 منتھ کے. پورا دن میرا جو ہے وہ سینٹر میں گزر جاتا تھا. کبھی کھانا کھاتی تھی، کبھی نہیں کھاتی تھی. کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ کلاس ہوتی تھی، بھوکی بھی رہتی تھی، ماڈل نہیں ملتی تھی. خود کے فیس پہ میں نے اپنے خود کے فیس پہ میک اپ کیا، خود اپنے ہی میک اپ کر کے میں نے میک اپ سیکھا. ماڈل نہیں ملتی تھی، منتیں کرنی پڑتی تھی، اور پیسے بغیر پیسوں کے تو وہاں اندر بھی نہیں آنے دیتے تھے. یہ چیز تھی. ہر کلاس کی الگ فی ہوتی تھی، پر پھر بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ کھول دیا کہ میمن فاؤنڈیشن کا مجھے جو ہے وہ پتہ چلا، ورنہ میں کبھی بھی نہیں سیکھ سکتی تھی. جتنی وہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے نا اتنا. پھر بھی میرے بہنوں نے مجھ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. پیچھے والدین کا سپورٹ تھا کہ میں کراچی تھی، میرے ابو جی پیچھے میری امی کا خیال رکھتے تھے، اور میں کراچی اپنے بہنوں کے پاس رہتی تھی. پھر میں پورا دن لگایا. پھر میں نے ایلیمنٹری کیا. ایلیمنٹری میں اتنی اچھی ہمیں ٹیچر ملی، بہت اچھی ملی. اس نے ہماری جو وہ ٹیچر ہیں انہوں نے نا ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کیا. ہماری تھیوری اتنی اچھی انہوں نے بنائی، ہماری بیس اتنی اچھی بنائی ہے کہ آج میں نا کسی کے سامنے بات کرتی ہوں نا ڈگمگاتی نہیں ہوں. کیونکہ مجھے سارا علم ہے. اگر میں نے ہیئر کا سیکھا تو میں نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا، وتھ تھیوری سیکھا. جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ ہماری اس ٹیچر نے ہمیں بتائی. ایلیمنٹری میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی کراچی میں بندی رہتی ہے نا جس سے شوق ہے میک اپ سیکھنے کا یا پھر سیلون کے حوالے سے ورک سیکھنے کا، میں کہتی ہوں وہ میمن فاؤنڈیشن میں جائے اور کہیں پہ پیسے ویسٹ نہ کریں. وہاں پہ مجھے ماڈل نہیں ملتی تھی، وہاں پہ میں نے بہت اسٹرگل کی ہے. بالکل نہیں میں جانتی تھی کسی کو، کوئی فرینڈ بھی نہیں تھی وہاں پہ میری. پھر جیسے میں نے وہاں پہ کوئی 1.5 سال گزارا، بیچ میں اپنے گھر بھی آ گئی تھی. پھر دوبارہ میں واپس چل گئی. پھر میں نے ایڈوانس کلاسز لینا سٹارٹ کی. میں نے مہندی وہاں سے سیکھی، مہندی کی الگ کلاس، اس کا الگ خرچہ، ہیئر کی الگ کلاس، ہیئر کٹنگ کی الگ، تھریڈنگ ویکسنگ الگ، پھر بیسک ایلیمنٹری کورس الگ، اس کے بعد ایڈوانس کورسز، ایڈوانس میک اپ پریکٹس. پھر میں نے وہاں سے کوکنگ کے شارٹ کورسز کیے. مطلب جتنی ہو سکی نا میں نے اپنے لائف میں اسٹرگل کی، اور آج میں کامیاب ہوں الحمدللہ سے. اور جن لوگوں نے مجھے تنگ کیا، اور جن لوگوں نے وہ تو کہتے ہیں نا کہ تانا شائی اور اس طرح کی ورڈس یوز کیے، ہم مرتضیٰ کی اولاد نا، میں کہتی ہوں نا مرتضیٰ کی اولاد ان لوگوں کے لیے تماچے ہیں، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیو تھے یا چاہے ہمارے آس پڑوس کے لوگ تھے. آج جب میں نے الحمدللہ اپنی شادی پہ نا اپنا گولڈ خود بنایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اپنے بری کہہ رہی ہوں دہیج کے کچھ کپڑے خود بنائے ہیں، اور الحمدللہ میرے دہیج کے کپڑے میری بری کے کپڑے سے کئی بہتر ہیں، کئی گنا بہتر ہیں. کیونکہ اس پہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے وہ کیسے بنائے. دوسرا یہ میں نے اپنا گولڈ بنایا، جوتے لیے، بیگز لیے، جویلری میں نے مہنگی سے مہنگی لی. میں نے نارمل ویئر جویلری لی، پارٹی ویئر جویلری لی، میں نے برائڈل جویلری لی، میں نے مہندی کی جویلری لی، میں نے ایون اپنے ولیمے تک کے سیٹ لے لیے تھے. ولیمے تک کی جویلری لی تھی کہ وہاں سے اچھی نہیں ہوگی تو میں اپنی جویلری پہنوں گی، خود بھی پہنوں گی، اپنی سسٹر کو بھی پہناؤں گی. میں نے اپنی چیزیں بنائی، اپنی سسٹر کی بھی چیزیں بنائیں، اور ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی تنگ نہیں کیا. اور آج میں اگر کسی کو سکھانے کی بات کرتی ہوں نا کہ میں سکھانے کا 70,000 لوں گی وتھ سرٹیفکیٹ، بیکاز میرے پاس ڈپلوما ہے. اور میں جس طرح خوار ہو کے میں نے سیکھا ہے نا، میں نے خوار ہو کے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر سے آئیں گے، میرے پاس آئیں گے سیکھیں گے چلے جائیں گے، بٹ جو میں نے خواری کی ہے نا وہاں پہ کراچی کی سڑکوں میں، وہ مجھے پتہ ہے. اگر میں نے ایکسپیرینس کے لیے سیلون میں جاب کی تو رات کو اتنی دیر سے آتی تھی کہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے تھے، بہت لوگ بھی تنگ کرتے تھے. اتنی میں نے جو ہے وہ فیس کی ہیں چیزیں، صرف میں نے نہیں کی، میری سسٹر والوں نے بھی کی ہیں. آج اگر میں یہاں پہ ہوں نا تو صرف اس لیے کہ میں نے ہار نہیں مانی. آج میں جتنا کہوں نا میک اپ کا سامنے والے بندے کو کہ میں آپ سے اتنے برائڈل یا پارٹی میک اپ کا اتنا لوں گی تو وہ مجھے دینے پہ مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو میرا کام پسند ہے. مہندی کے میں پٹیدن میں مہندی کے 10,000 12,000 میں لے چکی ہوں، 12 سے 10,000 8,000. کوئی پٹیدن میں ایسی بندی نہیں ہو جو مہندی لگاتی ہوگی کہ
ان کو اتنے ملتے, چارج کرتا ہوگا, کوئی نہیں کرتا. ہیئر کیمیکل کا ورک پورے پٹیدن میں کوئی جس طرح میں کرتی ہوں نہیں کرتا. ابھی اسٹارٹنگ ہے, بٹ وہ بھی کمپلینس. میں یہ نہیں کہتی میں بہت بیسٹ ہوں, بٹ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے ہار نہیں مانی. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلی ہوں, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اسکول جانا ہے تو کام چھوڑ کے بھاگ جاؤں. میں نے سب کیا, اور الحمدللہ سے ابھی بھی میں شادی کے بعد بھی میں وہاں پہ گئی ہوں, حالانکہ میرا سیٹ اپ وہاں سے ختم ہو چکا تھا. پھر بھی میں وہاں پہ 40 سے 45 ہزار کی کچھ دن رہ کے آئی ہوں, کام کر کے آئی ہوں. صرف میں نے 2 برائڈ ریڈی کی ہیں اور 2 برائڈ کو مہندی لگائی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اسکن پالش یا فیشل وغیرہ. پٹیدن کے لحاظ سے میں اتنا وہاں سے ارن کر کے آئی ہوں. تو آپ خود سوچیں کہ اگر میں ایک بندی کو سکھانے کا 50 سے 70 مانگتی ہوں تو کہتی ہوں آپ بہت مانگتی ہیں, افرا بہت مہنگی ہے. مطلب ہیٹرز بھی وہاں پہ مجھے دیکھنے کو ملے ابھی بھی, اور جو وہاں پہ مجھے جانتے تھے نا, وہ صرف میرے نام کی وجہ سے مجھے جانتے تھے. مجھے زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. میں نے اسٹیٹس لگوایا تھے, اپنی کولابریشن خود کروائی. میں نے ایک اسٹیٹس لگوایا فرینڈ سے بولا آپ لوگ آگے شیئر کرو. پھر وہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے, میں نے ان کا نمبر سیو کرتی تھی. پھر میں کہتی تھی آگے بھی آپ لوگ اپنے اسٹیٹس پہ میرا ورک لگائیں, شیئر کریں. اپنی کولابریشن میں نے خود کروائی. میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ٹی وی پہ میں نے چلوایا تھا, ایسا نہیں کیا تھا. یا پھر میں نے جو ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ سامنے منہ پہ جا کے بولو آپ مجھ سے کام کروا لینا, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور میں نے اپنے ریٹ کبھی نہیں گرایا تھا. آج الحمدللہ اپنا میں خود کماتی کھاتی ہوں. شادی ہو گئی ہے, شادی کے بعد بھی میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. بعض لوگ ہوتے ہیں کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہیں, بچے ہو گئے ہیں, بچوں کو ٹائم دیتی ہوں, نہیں ہوتا ہے, گھر کے کام ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں سب فضول ہے, آپ سب کر سکتے ہیں, آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, کرنا ہو تو. دیکھو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اپنے ہسبینڈ کے سارے کپڑے پریس کر لیے ہیں. اس کے بعد میں کر لوں گی اپنے کپڑے پریس. میری طبیعت صحیح نہیں ہے, آپ لوگوں کو گزارش ہے میرے لیے تھوڑی سی دعا کریں, میری طبیعت تھوڑی بہتر ہو. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ میں نے سلائی کیسے سیکھی, اور میں نے کتنے پیسوں سے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا سٹارٹ کیا, اور کس ایج میں میں نے سلائی سٹارٹ کی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کے ایسے کچھ مومنٹس, ایسی کچھ سٹوریز شیئر کروں کہ آپ لوگوں کے لیے نا کافی ہیلپ فل رہے. اور مجھے پتہ ہے کہ اب تک بھی جتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, وہ میرے سب جاننے والے ہیں, میرے ایک سرکل کے ہی ہیں, کیونکہ میرا نیو چینل ہے. تو اتنی جلدی کوئی اور سبسکرائبر, ان نون سبسکرائبر تو اکا دکا ہی ہوں گے. تو آج میری شادی بھی ہو چکی ہے, میں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں. میں سامنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر سکتی ہوں, چاہے حالات جیسے بھی ہوں. میرے ہاتھوں میں ہنر ہے, میں کما کے کھا سکتی ہوں. ایسا مومنٹ آتا ہے آپ کو اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے, میں وہ کر سکتی ہوں الحمدللہ سے. میرے ماں باپ نے لوگوں کی باتیں برداشت کر لی, پر ہمیں نہیں کہا کہ آپ لوگ گھر بیٹھ جاؤ. ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ گھر بیٹھ جاؤ, لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں. بس اتنا کہا بیٹا عزت کا خیال کرنا اور لمٹ میں رہ کے سب کرنا, لمٹ کے باہر نہیں جانا. میں کہتی ہوں جتنی آزادی مجھے تھی اتنے میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی نہیں تھی. میری دونوں سسٹر کو اتنی نہیں تھی, وہ تو باہر نکلی ہیں. آزادی کا ہم نے غلط فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھایا. اکیلے آنا جانا سفر کرنا, پٹیدن سے کراچی, کراچی سے پٹیدن, کبھی بیا روڈ, کبھی نوابشاہ. میں اپنے کام کے لیے نوابشاہ بھی جاتی رہی ہوں, ہیئر کیمیکل کے ورک کے لیے میں نوابشاہ بھی جاتی رہی ہوں, اور میں اکیلی جاتی رہتی رہی. کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ شک ہوا ہے, یہ ہوا ہے, اس کو چھوڑ آئے, کر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی بھی ہماری لائف میں ایسا موقع آیا نہیں کہ ہمارے والدین کو اس طرح کا شک کرنے کی ضرورت پڑے. والدین کیا, بھائیوں کو اس طرح کا شک کرنے کی ضرورت پڑے. اور میرے بھائی بھی لوگوں کے بھائیوں سے بہت اچھے ہیں, بہت سپورٹیو ہیں, کیونکہ ہم لوگ آپس میں ہماری جو شیئرنگ ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں, میں اپنے چھوٹے بھائی سے, سب سے پہلے میں چھوٹے بھائی سے کرتی تھی, اپنی والدہ سے کرتی تھی, اپنی بہنوں سے کرتی تھی, میری بہنیں مجھ سے کرتی تھیں. پھر جو ہے وہ کوئی بات ہوتی تھی کہ ایسی چلو ابو جی کو نہ بتائیں. ایسا کبھی ہوا بھی نہیں تھا کہ چلو ابو جی کو نہ بتائیں. کوئی رانگ نمبر آتا تھا نا تو میں اپنے ابو کو دیتی تھی, وہ بیٹنگ میں جا کے اسے اچھی خاصی سنا کر آتے تھے, سائڈ پہ جا کے سنا کے آتے تھے. لو بھائی اس رانگ نمبر نہیں کبھی آیا. رانگ نمبر یہاں پہ آ جائے تو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے لڑکی کے لیے. ہائے رانگ نمبر آ گیا, فون نمبر نہیں کسی کو دینا, آپ کو رانگ نمبر آ جائے گا.
اور پٹیدن میں لڑکیوں کا بھی قصور نہیں ہے، مینٹیلٹی لوگوں کی اتنی گھٹیا ہے نا، گھٹیا سوچ ہے. آپ کسی سے ہنس کے بات کر لو گے نا، وہ اس کو سر پہ سوار کر لیں گے. ہاں آیا یہ سے ہنس سے بات کر رہی ہے، ہنس کے بات کر رہی ہے، یہاں پہ ان کا بہت آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی. چلیے جی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اب میں نے دیکھو آپ سے باتیں کرتے کرتے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر لیے. ایسا نہیں ہے، میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے، ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بٹ انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اور بھی سٹوریز وغیرہ جو ہیں وہ شیئر کروں گی، اور جو میں کام کروں گی وہ بھی. اور چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ لوگوں نے میری اس میسج سے کیا سیکھا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.